مدینے والے کا جلسہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، آدمی کی پتہ نہیں موت کب کہاں کس وقت آ جائے۔ پیارے مسلمانوں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پہ ٹوپی ہر وقت ہونا چاہیے۔ حضرات کہیں ضرورت پڑے تو جیب میں ہونی چاہیے۔ ایکسیڈنٹ کہیں بھی ہو جاتا ہے، چہرہ پہچان میں نہیں آتا، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ افتخار کا بیٹا ہے یا رامتار کا بیٹا ہے۔ حضرات محترم، کدھر سے اندازہ نہیں لگتا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور آج نہ گلشن، نہ عزیزوں کا چمن ساتھ، یاور نہ مصاحب، نہ محبان وطن ساتھ، دوست نہ احباب، نہ بھائی نہ بہن ساتھ، دنیا کے گل اسباب سے ہوتا ہے کفن ساتھ۔ آ جاتی ہے موت وہاں جہاں آ جائیے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اچھی بات کے مان جاتے ہیں، پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ اب میری طرف دیکھیں اور ایک ہاتھ مٹھی باندھ کے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ذرا مٹھی باندھ کے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اچھا ذرا ایک بار سارا مت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب لگا کہ کچھ دمداری تیاری ہے۔ الحمدللہ فلسطین میں کیا حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں سے آنسو اس طرح سے برسنے لگتے ہیں جس کے دل میں مسلمان کی محبت ہوتی ہے، جیسے ساون بہادوں میں پانی برستا ہے۔ دیکھی نہیں جاتی مگر وہاں کا بچہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ سنو، جو اپنے خون کو پانی بنا نہیں سکتے، وہ زندگی میں نیا رنگ لا نہیں سکتے، جو راستوں کے اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں، وہ منزلوں کے اجالوں کو پا نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو دیکھ کر کہوں گا کہ چراغوں، مسجدوں، محرابوں، منبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ اس لیے تہذیب کے ساتھ بیٹھیے، یاد رکھیے قسم خدا کی میں آپ کا بھائی ہوں، یہاں وضو کرنے کے بعد بیٹھنا چاہیے، سلیقے سے بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بے شمار فرشتے آتے ہیں، خود مدینے سے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ حضرات بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بڑے سلیقے سے آپ بیٹھے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بریلی شریف سے تشریف لائے بلبل باغ رسالت شاکار ترنم عمران برکاتی صاحب آ رہے ہیں۔ اعلان میں کروں گا، ٹائپ والی صداقت بتائیں گے۔ آپ ایک بار ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال کریں گے، نعرہ تکبیر۔ اب یہ اپنے حساب سے 3 شعر کا ٹائم، 5 شعر کا یا 5 منٹ جو ہے بہتر، اس لیے کہ پروگرام کو اگر مقید نہیں کیا جائے گا، ٹائم متعین نہیں کیا جائے گا، تو جو آپ کے باہر کے بڑے بڑے علماء خطبہ شعراء ہیں، پتہ چلے گا پبلک بھاگ جائے گی، ان کا نمبر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بڑے حساب سے پروگرام کو چلانا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن بچوں کی شادیاں اللہ ان کو سلامت رکھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ لگا، ہمیں تو لگ رہا تھا شروع میں کہ کون سنے گا، مگر ماحول آپ نے بنا دیا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آ رہی ہے یہ صدائیں آیت قرآن سے، کفر جیتا ہی نہیں آج تک ایمان سے، نعرہ تکبیر ہی دیتا ہے عزم و حوصلہ، درس ملتا ہے ہم کو یہ تیور مسکان سے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، طرف طرف کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مداح رسول انام عمران برکاتی صاحب اللہ بریلوی۔ میں نے شعر کے ساتھ یہ سبق سیکھا ہے میری لاہوری کلندر سے، یہ سبق سیکھا ہے میرے لاہوری کلندر سے، گدھائے مصطفیٰ بہتر ہے دنیا کے سکندر سے۔ شاید قریب بھائی یہی ہوتا ہے اسی جگہ پر، اور الحمدللہ یہ مرسلین بھائی اکیلے کرا رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی چھوٹا جلسہ نہیں، بڑا ہی جلسہ ہے الحمدللہ۔ اور فلسنگا وہ سرزمین ہے الحمدللہ، مدرسہ چلتا ہے شاندار طریقے سے، آج سے نہیں بہت دنوں سے۔ میں نے سنا یہاں سے باہر سے چندن لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ بچوں کو کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور قسم خدا کی یہ وہ کام آپ کرتے ہیں بچوں کی برکت سے، طلباء کی برکت سے، علماء کے آنے کی قدموں کی برکت سے، قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت سے گاؤں سے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرات یہ کام کرتے رہیے، اچھا کام ہے۔ تو بہت اچھا پڑھ رہے تھے غلام نبی صاحب، اچانک مجھے یہ 4 مصرے یاد آئے کہ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مرسلین بھائی اور ان کے والد محترم حاجی شرافت اللہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ جب بھی کوئی شادی کے موقع پہ جلسہ کرتا ہے مولانا لوگوں کا دل بڑھ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم مسلم جو ہے الحمدللہ خرافات سے ہٹ کر الحمدللہ اچھے کاموں کی طرف چل پڑی ہے، اور جب اچھے کاموں کی طرف قوم مسلم چل پڑے گی تو وہ دن دور نہیں
नजर आओगे। प्यारे मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि आप बुरे रास्तों से हट जाइए, अच्छे रास्तों को अपनाइए। महशर में घूम आए सभी अंबिया के पास, लेकिन इलाज दर्द मिला मुस्तफा के पास। नूरी हिलाल कर दिया हबशी बिलाल को, नूरी हिलाल कर दिया हबशी बिलाल को। नूरे खुदा ने चंद ही लम्हे बिठा के पास, नूरे खुदा ने चंद ही लम्हे बिठा के पास। और इश्क़े रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, इश्क़े रसूल जिसको मुजस्सम हो देखना, वो जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास, वो जाए बरेली हजरत अहमद रजा के पास। प्यासे रहोगे साथी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कारी हनीफ साहब किबला की भी तकरीर होना है और माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब के हैं। लीजिए अब मैं आपके सामने आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम बुलबुल बाग़ रिसालत शाकार तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी सदाकत साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और नाते रसूल भी बहुत उम्दा पढ़ते हैं। वो चंद अशार के लिए तशरीफ लाते हैं। जब तक हमारे शोरा आ रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाबे मोहतरम कारी सदाकत साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। तुझको अगर इश्क है रसूल अनाम से, अपनी ज़बां को खोल मोहम्मद के नाम से। हिंदुस्तान जनाब गुलाम गौस गजाली साहब, शायर हिंदुस्तान फ़हीम अख्तर साहब और बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब आसिफ रज़ा साहब, ये हजरात भी आने वाले हैं। जनाब तहजीब साहब लेने के लिए उन्हें गए हैं और दो खतीब हैं बहुत बड़े बड़े, और तीसरे हमारे कारी हनीफ साहब किबला हैं, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब किबला संभली और हज़रत अल्लामा सैयद जिहान मियाँ साहब किबला जनेटा शरीफ। बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाएं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम पे कंट्रोल है, लेकिन अक्सर मजमा इधर हो गया है और इधर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ हमारे नौजवान भाई इधर आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, मगर कुर्सियाँ भरी हुई हैं, अब कैसे इनको हटाया जाए, कैसे आपको सेट किया जाए। हजरात ये माशाल्लाह मुंतखब भाई जिनको मुंतखब कहते हैं, कल उनकी बारात जाएगी। नाम जो है मुंतखब है, चुना हुआ, इसका माना आते हैं। आज मुंतज़िब की बारात गई और मुरसलीन भाई उनके बड़े भाई हैं, बड़े ज़ौक़ व शौक़, बड़े जज्बे के साथ ये प्रोग्राम करा रहे हैं। हाजी सलामतुल्लाह साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब माँ बाप अच्छी तरबियत दे के पालते हैं तभी बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी बातें पैदा होती हैं। हजरात बहुत अच्छा पढ़ा हमारे इमरान बरकाती साहब ने, वक्त की किल्लत दामनगीर थी, वरना ये बहुत बड़े शायर हैं, ये भी बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दादो तहसील का मतलब सिर्फ नोट देना नहीं होता है, बल्कि सुभान अल्लाह आप अगर बोलेंगे और अगर हाथ उठा के बोलेंगे तो पढ़ने वाले का दिल खुश होता है, अंदाजा लग जाता है कि समातें बड़ी मजबूत हैं। एक बार जरा एडवांस में हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। और ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अब मैं आपके सामने मंडलाई की जामे मंडलाई की सड़क वाली मस्जिद के खतीब व इमाम बुलबुल बाग़ रिसालत शाकार तरन्नुम मौलाना गुलाम नबी साहिब से मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब के साथ वो तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनाते रसूल पढ़ते हैं। आइए उनका इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से करें, मोहब्बतों के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाबे मोहतरम गुलाम नबी साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। चश्मा उल्फत से दूर देखेंगे, चश्मा उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे आका जरूर देखेंगे। उन्होंने पैगाम पेश किया जी जी, मगर मैं देख रहा हूँ कि सुभान अल्लाह चंद लोग बोल रहे हैं, बाकी खामोश बैठे हैं। गड्ढे में जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, पता नहीं सोच रहे हैं अंधेरे में हम नजर नहीं आ रहे होंगे। हम देखें न देखें हमारे आका जरूर देख रहे हैं। जरा वो भी थोड़ा सा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह।
دیکھیے ایک رات کے لیے، ایک رات کیا سمجھ لو زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک پروگرام چلے گا، اس کے بعد گھر جائیں گے لوگ تو میاں دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، موریشس جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کئی سال میں لوٹتے ہیں۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ اتنی دنوں کے لیے گھر سے باہر مت جائیے کہ گھر کا پتہ ہی نہیں چلے، گھر کسی اور کے حوالے ہو جائے۔ میرا اشارہ سمجھیے بہت ضروری ہے حضرات، یہ بات ہم اسٹیجوں سے نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ کسی نے کہا تھا سنیں کہ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے۔ دولت کی بھوک تھی، میں سمجھتا ہوں جو شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہوں گے کلیم بھائی، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی سنیں، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے۔ باہر جانے کو منع نہیں، جنت بات ہے، مگر گھر کا مکمل خیال ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے، فرصت ملی تو ہاتھ سے بچے نکل گئے۔ حضرات اس کا مطلب کچھ لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں اور بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر بات صحیح ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو ایک بار سبحان اللہ۔ حضرات بہت اچھا مجھے لگا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ نوح کو بھی موج طوفان سے قرارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا۔ ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اور میرے ماحول کا ہر رس میں دل بیدار ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماحول کا ہر رس میں دل بیدار ہو جائے، عنایت آپ کی کر رحمت مختار ہو جائے۔ جہان رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں لگی، جہان رنگ و بو کی مجھ کو کچھ حاجت نہیں لگی، محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے، محبت آپ کی میرے گلے کا ہار ہو جائے۔ اور نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ جلسہ کامیابی کی طرف چل پڑا ہے حضرات۔ شاعر ہندوستان جناب فہیم اختر صاحب بھی ہیں، شاعر ہندوستان غلام غوث غزالی آنے والے ہیں الحمدللہ، اور سالار پور سے تشریف لائے بلبل باغ رسالت شکار ترنم جناب محترم محمد آصف رضا صاحب سالار پوری، ان کو ٹائم میں نے بتا دیا، ہر ایک کو ٹائم ٹیبل قاری صداقت بتائیں گے، اور ہمارے قاری تطہیر صاحب بھی تشریف لے آئے، اور ماشاءاللہ حافظ مختار صاحب اور تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ آئیے میں اپنے سامنے آصف رضا صاحب کو پیش کر رہا ہوں، ذرا محبتوں کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بجاؤ، میں لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ لکھنؤ میں منور رانا نے بیٹھ کے کہا تھا آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اور میری مظلومیت پر خون پتھر سے نکلتا ہے مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے، یہ سچ ہے چارپائی سانپ سے محفوظ رکھتی ہے مگر جب وقت آ جائے تو چھپر سے نکلتا ہے حضرات۔ اور کہا تھا منور رانا نے بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے، لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، انگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے سارا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر۔ مومن کو دیکھ کے مسکراتے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر سبحان اللہ بولتے تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے رہے ہیں، اسٹیج والوں کو بھی نیچے والوں کو بھی سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے۔ جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو، تہجد گزار بیٹھا ہو، آمین کہتے ہو دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے کنجوسی مت کرو، محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مداح رسول انام، علماء اہل سنت، ہے آسمان پر شور یہ حور و قصور میں، ہے آسمان پر شور یہ حور و قصور میں،
ڈوب کر کیف و سرور میں، یوسف رضا کی تم سے گزارش ہے آصف، اب لے چلو سبھی کو دیار حضور۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو جیسا بولتے ہیں ویسا بول پا رہے ہیں، مگر پتہ نہیں کچھ لوگ اتنے تھک گئے ہیں شاید آج بارات میں جانے سے وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کسی مولانا کی تعریف نہیں ہے، کسی کے باپ کی تعریف نہیں، بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے۔ یہ آلو کا ریٹ کم ہو رہا ہے اس لیے آپ خاموش ہیں، انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ حضرات بالکل ٹینشن نہ لیں، یہ نبی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں دعا ہوگی، ہر کاشتکار کا کام بنے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سے لڑائی جھگڑا کر کے آتے ہیں تب بھی خاموش بیٹھتے ہیں، مگر یہاں کے لوگ الحمدللہ سب محبت والے ہیں۔ بیوی سے بھی محبت کرنی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی اپنی بات نہیں ہے۔ ہاں کسی اور سے جیسی بیوی سے محبت کرو ویسی کسی سے مت کرو۔ الحمدللہ کسی نے کہا تھا محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے۔ محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اور آپ اس لیے میں نے 4 مصرے سنائے تاکہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری آ جائے، لبوں میں مسکراہٹ آ جائے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جن شادیوں میں نبی کا جلسہ ہوتا ہے شروعات ان کاموں سے ہوتی ہے، تو دولہا دلہن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بمبئی کے آوارہ کا غلام نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا غلام پیدا ہوتا ہے، محمد بن قاسم کا غلام پیدا ہوتا ہے، حضور سید سلال مسعود غازی کا غلام بنتا ہے۔ اور جن شادیوں کے موقع پر ڈی جے باجے بجتے ہیں، بندروں کی طرح ناچ گانا ہوتا ہے، تو پوری زندگی ان کے گھر میں ڈی جے ہی بجتے رہتے ہیں، لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ حضرات کسی نے کہا تھا سنو کہ شادی مت کرو بندر کی طرح، شادی مت کرو بندر کی طرح ورنہ بچے پیدا ہوں گے دھرمیندر کی طرح، شادی کرو علی کی طرح، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، شادی کرو علی کی طرح بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح، شادی کرو علی کی طرح بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح۔ اب اگر کچھ بیداری آئی ہے آپ کے اندر، جو آپ نے حاجی سلامت اللہ صاحب نے جو محفل سجائی ہے، میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے باہر آئی ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر کیوں سستی چھائی ہے، سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اب میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر کوئی گنگا بھی ہوگا آواز نکلے نہ نکلے سبحان اللہ ضرور بولے گا۔ میں نے پیٹ جگانے کے لیے یہ کچھ مصرے سنے، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی۔ حافظ غلام حسین صاحب بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور تمام علماء، قاضی حریف صاحب تشریف فرمائے، شعر سنے، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی 22 منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ ذرا پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں، آگے والے سوچ رہے ہیں پیچھے والے سو رہے ہیں، نہیں جاگ رہے ہیں۔ ایک بات ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، میں آسمانوں کی ادھر دمداری زیادہ کی ادھر، آپ ہاتھ نیچے رکھیں، آپ لوگ بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ بیداری ادھر، آپ ہاتھ نیچے رکھیں آپ بولیں سبحان اللہ۔ ایک بات ذرا سارا منت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اب لگا کہ یہ محفل میں ہے، جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہ فل سنگا ہے۔ شعر سے نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، نبی کے چاہنے والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی 22 منافق کی پریشانی نہیں جاتی، نبی کے دشمنوں پہ لعنت رب ایسی ہوتی ہے، نبی کے دشمنوں پہ لعنت رب ایسی ہوتی ہے کہ مر جانے پہ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، کہ مر جانے پہ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راہ چلتا ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راہ چلتا ہے۔ الحمدللہ جلسہ آپ کا کامیاب، گھبرایا مت کرے کرو کہ حالات کیا ہیں، حضرات یہ سوچا کرو کہ ہم نیک بن جائیں، قسم خدا کی نیک بن جاؤ گے تو میں سمجھتا ہوں جیسے تم چاہو گے حالات ویسے بن جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اذان پہ پابندی لگائیں گے، نماز پہ پابندی لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، تم نماز کے پابند بن جاؤ، اسے بہشت میں مولا مقام دیتا ہے جو میرے حضور پہ اپنی جان دیتا ہے۔ اور کہاں لگائے گا، کہاں لگائے گا تو پابندیاں، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں کا مرغا اذان دیتا ہے۔ جلسہ آپ کا کامیاب، اب کامیاب ماحول میں کامیاب شاعر کو میں آپ کو روبرو کروں، اور خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب بھی آنے والے ہیں، شہزادہ آل رسول حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب بھی آنے والے ہیں، شاعر ہندوستان غلام غوث غزالی بھی آنے والے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے بتا دوں، اب آپ کے سامنے فہیم اختر صاحب قبلہ جو بریلی شریف سے آئے ہیں، میں ان سے
کہوں گا لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے. دل تڑپتا ہے مصطفیٰ کے لیے. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے. آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے. تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل سنت پیکر اخلاص و محبت جناب محترم پیکر شعر و سخن حضرت فہیم اختر صاحب قبلہ کو میں پیش کرتا ہوں. آئیے سارا مجمع محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر. شروع میں تو ہم سمجھ لیتے 10-12 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن پھول سنگا والوں نے احساس کرا دیا مولانا ہمارے سینے میں جو دل ہے اس دل میں کسی دنیا والے کی محبت نہیں پالتے ہیں, مدینے والے کی محبت پالتے ہیں. اور یہ سب مدرسے کی برکت ہے. یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ بھی مدرسے کی دین ہے. اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آپ کو اس جلسے کی فضیلت اہمیت کا پتہ نہ ہوتا. اللہ کا کرم ہے, اللہ مدرسے کو سلامت رکھے, ان مدرسین پڑھنے پڑھانے والوں کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور شابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنہ, فیضان اولیاء کرام جناب محترم فہیم اختر صاحب قبلہ. پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر, پریشان جس کی خاطر ہے تو اب تک ہے دل مستر. سمجھ جا دیکھ اب آگئے جناب فہیم اختر. سسٹم میں جان